بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا ہمارا قصہ صلح حدیبیہ اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ 6 برس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو روکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ ساتھ تھے جو حضور پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی۔ باوجود صحابہ کی لڑائی پر اور بہادری کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جان نثار صحابہ تھے اور فرما بردار تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئی، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کفار میں سے جو شخص اسلام لے کر ہجرت کر مسلمانوں کی طرف آئے گا، اس کو مکہ والوں کو واپس کر دینا پڑے گا، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلے آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیف برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پھرتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان کی حمایت میں جا کر اس مصیبتوں سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے جب اس صلح نامے میں کافروں کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کے منہ پر تماچا مارا اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگنے ہی دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکارا کر فرمایا کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ان قریب حق تعالی شانو تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ اس طرح صلح نامے کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پاس دوبارہ بھیج رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کا ارشاد فرمایا اور فرمایا انشاءاللہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے راستہ کھولیں گے۔ یہ صحابہ ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگا کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے،
سخت شوخی بازی آدمی ذرا سی اس بات سے پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اس کا تجربہ کیا۔ دوسرے ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو نپٹا دیا اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ منورہ پہنچا۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں، مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہدہ لوگوں کا نہیں ہے جن کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بڑھانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزر چکا ہے، وہی پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا، چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہوگی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور نہ ہی کوئی آبادی، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا نتیجہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منتیں کر کر اللہ کا واسطہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بیسری جماعت کو اپنے پاس بلائیں کہ یہ معاہدے میں تو داخل ہو جائے اور ہمارے لیے آنے جانے کے رستے کھولیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور کا فرمان نامہ ہاتھ میں ہی تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرما گئے۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطِ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سی بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمانوں کی مدد کا تو وعدہ اللہ نے کیا ہے، بشرطیکہ مسلمان ہو۔ جزاک اللہ۔